بزنس ماڈلنگ ریکوائرز کامن سینس. السلام علیکم. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع کہ کسی بھی بزنس مین کو، کسی بھی انٹرپرینور کو، کسی بھی کاروبار شروع کرنے والے کو جو کسی بھی طرح سے بزنس کی فیلڈ سے متعلق ہے، تو ان کو بزنس ماڈل بنانا یہ بڑا اہم ہے. ان کے لیے بزنس ماڈلنگ اپروچ رکھنا ان کے لیے بڑا اہم ہے. لیکن بزنس ماڈلنگ اپروچ کے لیے اور بزنس ماڈل بلڈ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کامن سینس کا ہونا ہے. اگر آپ کے اندر کامن سینس ہے، آپ چیزوں کو، ان کے حقائق کو سمجھتے ہیں اور اس طرح چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، زیادہ تکلفات سے اور بناوٹ سے کام نہیں لیتے، زیادہ تخیل اور خواب کی دنیا کے اندر نہیں رہتے، آپ پریکٹیکل آدمی ہیں، آپ پریکٹیکل عورت ہیں، آپ چیزوں کو عملی طور پر دیکھتے ہیں. صرف تھیوری کے میدان کے اندر گھوڑے نہیں دوڑاتے. صرف یہ ہے کہ انٹلیکچولی چیزوں کو، صرف چیزوں کو، یا لٹرلی صرف ایک علمی دنیا کے اندر بزنس کی جو آپ کی دوڑ ہے اس کو نہیں رکھتے، بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک عملی آدمی ہیں اور چیزوں کو آپ حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. اگر آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ 16 17 سال 18 سال اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گزری ہے، جہاں پر صرف آپ نے رٹا ہی سیکھا ہے اور نمبر زیادہ آ جائیں اس کی دوڑ میں آپ لگے رہے ہیں اور ڈگریوں کے حصول کے پیچھے آپ بھاگتے رہے ہیں، چاہے آپ نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک بھی کی ہو، تو آپ کے لیے بزنس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا جو بالکل ان پڑھ تھا. اس نے محنت کی اور محنت کر کے اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اور وہ ایک کامن سینس رکھتا تھا، لوگوں سے ڈیل کرنا جانتا تھا، مشکلات کے اندر کس طرح آگے بڑھنا ہے، مشکلات کو حل کرنا ہے، یہ وہ جانتا تھا. اس کے اندر حکمت عملی تھی. ہی واز اے چیمپئن آف ایگزیکیوشن. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ایک بڑا کامیاب کاروباری بن گیا. لیکن معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے، تو اس کی اچھی اور بری چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح یہ بات کہی جاتی ہے کہ بس پڑھا لکھا صرف وہی ہے جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جا کے پڑھے لکھے گا، اور باقی جو لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور سوسائٹی کے اندر سٹیٹس کے لیے جو ہے آپ کو ڈگریوں کا حاصل کرنا لازمی ہے، اچھے اسکولوں اور مہنگے اسکولوں کے اندر پڑھنا لازمی ہے، وہاں سے آپ کا نام بنے گا، آپ کو سٹیٹس ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے تو کبھی کوئی پڑھائی نہیں کی، علم حاصل نہیں کیا، تو اپنے بچے کو میں ایک اچھی تعلیم میں دلاؤں گا. تو اس نے اس کو اچھے اسکولز کے اندر ڈالا، پھر وہ کالج میں گیا، پھر یونیورسٹی کے اندر گیا، پھر باہر تعلیم کے لیے گیا، یہاں تک کہ اس نے پی ایچ ڈی کی، اور پھر پی ایچ ڈی بھی اس نے مکمل کر لی، اور وہ واپس آیا. باپ کے اندر خوشی کی انتہا نہ تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے تعلیم مکمل کی ہے، میں پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ ہمارے خاندان کے اندر پہلا ہمارا ایک فرد ہے جس نے پڑھائی کی ہے. تو باپ کو اپنے بیٹے کی اس اچیومنٹ پر بہت خوشی تھی. جب بیٹا واپس آیا تو باپ نے اس کو کہا کہ اتنا عرصہ ہم دور رہے ہیں، تو آؤ چلتے ہیں کچھ پہاڑوں وغیرہ کے اندر اور کچھ تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں، اور کیا نام ہے، تاکہ باپ کی چاہت تھی کہ وہ بیٹے کو دیکھے، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کس طرح اس نے چیزوں کو سیکھا ہے، کیا نئی چیزیں لے کر آیا ہے. تو انہوں نے اپنا ساز و سامان لیا، ٹینٹ وغیرہ لیا اور نکل گئے. 3 4 کا ٹور جس طرح ہوتا ہے، ہائکنگ کا، ٹریکنگ کا اور ٹینٹنگ کا، کیمپنگ کا.
تو چلتے چلتے وہ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر رات ہو گئی، تو انہوں نے وہاں پر کیمپنگ کی اور ٹینٹ لگایا، کھانا پیا کیا اور پھر سو گئے۔ رات کو کہیں چور آئے اور وہ ان کا سامان اور خاص طور پہ ان کا ٹینٹ جو ہے وہ چرا کر لے گئے۔ باپ کی جب آنکھ کھلی اور اس نے یہ دیکھا کہ ہمارا تو ٹینٹ چوری ہو گیا ہے، تو اس نے بیٹے کو اٹھایا۔ بیٹا انتہائی سخت نیند کے اندر تھا۔ جب وہ اٹھا تو باپ نے کہا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے جب اوپر دیکھا تو اس کہا کہ مجھے تو آسمان نظر آ رہا ہے۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل نہیں ہے اور چاند اور ستارے نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آج بارش نہیں ہوگی۔ تو باپ بڑا پریشان ہو گیا، تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو ٹینٹ تھا وہ چور چوری کر کے لے گئے۔ اس نے تھوڑا سا اس کو ایک تھپڑ رسید کیا اور انتہائی اپنی جگہ پشیمان ہو گیا کہ یہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ صرف تھیوری کی حد تک محدود ہے، وہ تخیل خوابوں کی زندگی کے اندر انسان کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت انسان اپنے فیوچر کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے ماضی اپنے حال سے غافل رہتا ہے۔ تو اور جو ہے وہ رٹے پہ رٹا ڈگری حاصل کر لیں جی، ٹائٹل لگ جائے ڈاکٹر صاحب کا، انجینئر صاحب کا، یہ ٹائٹل لگ جائے۔ ٹائٹل ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ڈگری لینا بڑا اہم ہے، اور جی پرسنٹیج میں مارکس بڑے اچھے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اور انجینئر صاحب کو آپ دیں کہ جی یہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے تو اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، تو کہے گا مجھے تو ٹھیک نہیں کرنا آتا، میں نے تو تھیوری پڑھی ہے۔ تو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمارے میں سے کامن سینس ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو اپنی کامن سینس کو بیدار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ قدم اٹھائیں، آپ 100 میں سے 5 روپے کا قدم اٹھائیں، جو چیز آپ کو بھاتی ہے وہ چیز شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنے دوستوں سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں، لیکن ایک قدم اٹھائیں، لوگوں سے انٹریکٹ کریں، لوگوں سے ملیں، بات چیت کریں، ان سے کچھ چیز خریدیں یا ان پر بیچیں۔ اس میں غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ 5 روپے کی غلطی ہوگی، وہ نقصان ہو بھی جائے تو وہ برداشت ہے۔ آج کل ہمیں مطلب آپ کامن سینس دیکھیں لوگوں کی، یا نان سینس دیکھیں لوگوں کی، کہ 100 روپیہ پاس ہے اور 200 روپیہ کاروبار شروع کریں گے، 200 روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے، 100 اپنا ہے اور 100 جو ہے ادھار لے کر شروع کریں گے، 50 اپنا ہے 150 ادھار لے کر شروع کریں گے، قرضہ لے کر شروع کریں گے، اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالیں گے۔ یہ کہاں کی کامن سینس ہے؟ دس از نان سینس۔ اور ہمارا جو تعلیمی جو کریکولم ہے وہ بھی یہی سکھا رہا ہے، تمہارے پاس 50 روپے ہیں تو 200 روپے کا کام شروع کرو بھائی، واٹ نان سینس۔ اور ہم بس کہتے ہیں یورپ سے کتابیں لکھی آ رہی ہیں، امریکہ سے کتابیں لکھی آ رہی ہیں، بس لکیر کے فقیر ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، اپنے حالات کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ تو یہ علامات ہیں ایک زوال کا شکار قوم کے، جو عملی طور پر بھی زوال کا شکار ہیں اور نظریاتی طور پر بھی زوال کا شکار ہیں۔ ان کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جو قومیں عروج پر گئی ہیں آپ دیکھیں ان کے اندر کامن سینس ہے، وہ حقیقت کے اور عملی زندگی کے قریب ہیں، وہ مشکلات کے اندر سے کس طرح چلنا ہے اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، یا کس طرح راستہ اس کے اندر سے بنانا ہے یا کوئی اور راستے بنانے ہیں، ہم نے کیسے آگے پروگریس کرنا ہے، بڑھنا ہے، پرابلمس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے اندر کامن سینس ہے۔
تو ہمیں حقائق سے ہٹا کر تخیل اور خوابوں کی دنیا میں ڈال دیا گیا. ایسے غلط قسم کے ماڈل ہمیں دے دیے گئے جو کہ سراسر خودکشی ہے. تو بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بزنس ماڈل ڈیولپمنٹ یا اس کو سسٹین کرنا، اپنے بزنس ماڈل کا بنانا اپنے کاروبار کا بنانا ہے. ایک کامیاب کاروبار بنانے کے لیے آپ کو بزنس ماڈل بنانا پڑے گا، اور اٹ ریکوائرز کامن سینس. اور یہ کامن سینس کلاس روم میں بیٹھ کے صرف لیکچر سن کے یا لیکچر دے کے اور حجرے کے اندر بیٹھ کر اور کمرے کے اندر بیٹھ کر اور رٹے مار کے ڈگریاں لے کے اور نمبر لے کے نہیں آتی بھائی. یہ ایک بہت بڑا پردہ ہے جو پوری قوم کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایک جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا ہے ان کتابوں کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے. اور اس میڈیا نے اس قوم کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. میڈیا کا تو رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ قوم کو غیرت دیتے کہ بھائی اٹھو، یہ زمینوں کو آباد کرو. تیونس، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ان کی گورنمنٹ نے، اس قوم نے اس چیز کا عزم کیا کہ ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. اور انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ ہم باغبانی کو فروغ دیتے ہیں. ہمارا جتنا بھی رقبہ ہے اس میں ہم نے 1 انچ جگہ بھی نہیں چھوڑنی اور باغات لگانے. 10 سے 15 سال کے اندر ان کی ایکسپورٹس $6 بلین کے اوپر چلی گئی، جس میں یہ فروٹس اور یہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ اباؤٹ $1 بلین کی ہیں، اور تیونس کا کل رقبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اتنا ہے. تو ایک قوم نے جب عزم کیا اور محنت کی اور ہمت کی، اور صرف باغبانی کے ذریعے، اب ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ صحراؤں کو ہم کس طرح قابل کاش کر سکتے ہیں، وہاں پر باغات لگا سکتے ہیں. اور پوری کی پوری قوم کی معیشت جو ہے وہ 10 سے 15 سال کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، صرف باغبانی کے ذریعے. اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹس کی طرف جاؤ اور کرپشن کی طرف جاؤ، جھوٹ کی طرف جاؤ اور دغا اور خیانت کی طرف جاؤ اور ظلم کی طرف جاؤ. جو کمزور ہے اس کا حق جو ہے وہ چھینو. ان راستوں کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے. محنت سے قوم کو دور کر دیا ہے. محنت ایک آر کی چیز ہے، اور ہمیں جو فن ہے، ہنر ہے، اس سے دور کر دیا گیا. 16 17 18 سال 20 سال ایک بچے کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے ایجوکیشن کے اندر، اور ایجوکیشن کون سی ہے؟ رٹا، جس سے کوئی ویلیو کریشن نہیں ہو رہی. بلین اینڈ بلین آف روپیز آپ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کی آپ نے کامن سینس ختم کر دی، کریٹیوٹی اس میں ختم کر دی. انوویشن وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی سپر نیچرل تھنگ ہے، یہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، یہ تو یورپ کرے گا اور امریکہ کرے گا. کتنا بڑا افسوس کا مقام. تو بھائی بزنس ماڈلنگ کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ کامن سینس ہے. اور یہ کامن سینس آپ کے ساتھ، آپ تھیوری بھی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ تھیوری کو اپلائی نہیں کریں گے، چیزوں کو سیکھیں گے نہیں، عملی طور پر قدم نہیں اٹھائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے نہیں، آپ کو ٹھوکر لگے گی، آپ گریں گے، آپ گر کے دوبارہ اٹھیں گے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تو تب تو آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ ہم مزید زوال کی طرف جائیں گے اور مزید نقصان کی طرف جائیں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اس پر تھا کہ بزنس ماڈلنگ کے لیے، اوور آل بزنس کرنے کے لیے ہمیں کامن سینس کی ضرورت ہے، اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہماری کامن سینس کو تباہ کرتا ہے. تو خدا کے لیے عملی زندگی میں آئیں، ٹھیک ہے، قدم اٹھائیں اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کریں، ہنر سیکھیں، محنت کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا. جزاک اللہ.